اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال عز وجل کما ورد فی سورۃ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، جو آیتوں کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی اور آپ نے سماعت فرمائی، یہ سورہ رحمان کی ابتدائی 4 آیات تھی۔ میں اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں۔ ایک سورہ رحمان کے ضمن سے ایک حدیث ہے حضور کی، یا حضور کا قول ہے، جہاں حضور فرماتے ہیں سورہ رحمان عروس القرآن، کہ سورہ رحمان قرآن کی دلہن ہے۔ یہ کس معنی میں؟ جیسے دنیاوی اعتبار سے کوئی دلہن ہوتی ہے، اس کو لوگ سجاتے ہیں، اس کو زیورات پہناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں چند ایسی صورتیں رکھی ہیں جسے اللہ نے خوب سجایا ہے، یہ حسن معنوی کے اعتبار سے ہر قرآن کا لفظ حسین ہے، لیکن حسن ظاہری کے اعتبار سے اس کی کلائمیکس یا اس کا پیک کہہ سکتے ہیں سورہ رحمان کہ وہ جو ڈیوائن میوزک ہے اس کا کلائمیکس آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ رحمان کی۔ ایک اور اعتبار سے سورہ رحمان بہت محبوب ہے یا ممتاز ہے کہ اس کے جو 4 آیتوں کی تلاوت میں نے ابتدائی 4 آیتوں کی تلاوت کی، وہاں 4 چوٹی کی چیزوں کا بیان کر رہا ہے اللہ، کہ 4 چوٹی یا 4 پیک چیزوں کا بیان کر رہا ہے۔ کہ پہلے فرمایا الرحمن، کہ پہلی آیت میں ہے الرحمن، کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ کے تمام ناموں میں سے سب سے پیارا نام کون سا ہے؟ رحمان ہے، کیونکہ اس کا مادہ کیا ہے؟ رحمت سے بنا ہے رحمان۔ تو ایک حضور کا قول سنیے کہ حضور ایک بار فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص عوض اپنے عمل کے ذریعے سے جنت نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ رحمت خداوندی اس کی دستگیری نہ کرے۔ تو کسی صحابہ نے بڑے جوش، بڑے جرت سے، بڑے ہمت سے پوچھ لیا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اپنے عمل کے ذریعے جنت نہیں پہنچ سکتے؟ تو حضور کا جواب اس پر کیا تھا کہ ہاں میں بھی، جب تک کہ میرے خدا کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے۔ تو ہمیں آج کے دور پر اگر محمد الرسول اللہ کو درکار ہے اللہ کی رحمت کی، اور وہ خود اپنے عمل کے ذریعے جنت نہیں پہنچ سکتے، تو میرا اور آپ کی بہت ضرورت ہے اللہ کی رحمت کی۔ تو اس اعتبار سے اللہ کی رحمت ہر شخص کو چاہیے۔ تو اس اعتبار سے سب سے پیارا نام ہو سکتا ہے یہ جو رحمت کے مادے سے بنا ہے۔ پورے قرآن میں ایک ہی مادے سے 2 لفظ ہیں، کوئی اور اللہ کا نام صرف ایک مادے سے ایک نام بنتا ہے۔ یہ رحمت راہ میم، یہ مادے سے اللہ کے 2 نام بنے ہیں، ایک ہے رحمان اور ایک ہے رحیم۔ اور اس کا جو ڈفرنس ہے، رحمان بہت خوبصورت ڈفرنس ہے، کبھی طویل وقت ہوگا تو بتاؤں گا، لیکن رحمان جو ہے وہ فعلان کے وزن پر ہے۔ کہ عربی زبان میں اگر کوئی عربی بھوک سے مر رہا ہو تو کہے گا انا جوان، کہ میں بھوک سے مر رہا ہوں۔ جب کوئی عربی یا کوئی عرب اسپیکنگ پرسن یا کوئی عربی بولنے والا پیاس سے مر رہا ہے تو کہے گا انا عطشان، کہ میں پیاس سے مر رہا ہوں۔ جب انتہائی غصے میں ہو تو غضبان کا لفظ آتا ہے قرآن میں، غضبان آصفہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ تو یہ جو اس وزن پر لفظ ہوتے ہیں جیسے طوفان، عطشان، فعلان، غضبان، یہ جو اسپیسیفک یہ ورڈ ہوتا ہے اس کے اندر ایکسٹریم لیول کا مادہ ہے۔ تو رحمان سے اللہ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ جو رحمت کا مادہ ہے اللہ کے اندر وہ بہت جوش میں ہے۔ یہ تعبیر کیجئے کہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر کے مانند ہے۔ تو اس اعتبار سے جو لفظ رحمان ہے وہ بہت اللہ کا تمام ناموں میں سے سب سے چوٹی کا نام الرحمن ہے۔ اس کے بعد فرمایا علم القرآن، اب رحمان نے قرآن سکھایا، کہ قرآن سکھایا ہے رحمان نے۔ جو بھی تعلیم آج کے زمانے میں ایک انسان کو ہے، جیسے ہم نے درس قرآن میں سنا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّ عَرَضَهُمْ ثُمَّ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دی۔ آج کا جو تعلیم ہے، جو ہمارے پاس آج کی تعلیم ہے، جیسے سائنس کی تعلیم ہوگی، اس میں فزکس کی فیلڈ ہے، کیمسٹری کی فیلڈ ہے، بایولوجی کی فیلڈ ہے، ایسٹرو فزکس کی ہے، کاسمالوجی کی ہے، کہ چاند تک پہنچ گیا ہے انسان۔ لیکن جو تعلیم ہے یہ وہی ہے، اسی کا ظاہر ہے جو اللہ نے آدم کو سکھائی تھی۔ یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے اور قیامت کے دن تک ہوتے رہی۔ یہ جو تمام تعلیم ہے اللہ نے سکھائی ہے وہ اللہ کے ذریعے ہے۔ جیسے آیت الکرسی میں اللہ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ کوئی بھی شخص اللہ کے علم کا کوئی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا بلکہ اتنا ہی جتنا اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہو۔ کہ جو تمام تعلیم انسان آج کے زمانے میں جانتا ہے وہ آدم کو جو نام سکھائے تھے اسی کا ایکسفولیشن۔ تو تمام تعلیم میں چوٹی کی تعلیم اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن کی تعلیم، کہ پہلا جو فرمایا اللہ کے ناموں میں سے سب سے چوٹی کا نام الرحمن، اور اللہ نے جو بھی تعلیم ایک انسان کو سکھائی ہے اس میں چوٹی کی تعلیم قرآن کی تعلیم۔ الرحمن علم القرآن، اس کے بعد فرمایا خلق الانسان،
اب اس میں ایک سوال پیش ہوتا ہے کہ اگر خلق الانسان ہے تو فرشتوں کو کس نے بنایا، آسمان کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا، جنوں کو کس نے بنایا، اس کائنات کو کس نے بنایا؟ یہ تمام چیز بھی اللہ کی مخلوقات ہے، لیکن اشرف المخلوقات جو ہے، جو اللہ کا خلیفہ ہے، جیسے ہم نے درس قرآن میں سنا، جو اللہ کا خلیفہ ہے، جو اشرف المخلوقات ہے، جو مسجود ملائک ہے، جو ہم نے درس قرآن میں سنا کہ اللہ نے آدم کو بنایا اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں اس کے اندر روح ربانی پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ جو مسجود ملائک ہے وہ انسان ہے، خلق الانسان، تو اللہ کی جو تخلیق ہے، جو مخلوقات ہے، اس میں چوٹی کی تخلیق، اللہ کی جو کریشن کا پیک ہے، جو کلائمیکس ہے، جو نقطہ عروج ہے، وہ انسان ہے۔ تو الرحمن اللہ کے ناموں میں سے چوٹی کا نام، علم القرآن، جو بھی اللہ نے انسان کو تعلیم سکھائی اس میں چوٹی کی تعلیم قرآن کی ہے۔ خلق الانسان، جتنے بھی مخلوقات اللہ نے پیدا کیے اس میں چوٹی کی مخلوق انسان۔ اس کے بعد فرمایا وعلمہ البیان، اور جو بھی صلاحیت ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس میں چوٹی کی صلاحیت سپیچ ہے۔ جو میڈیکل سائنسز کا مطالعہ کر رہا ہے، بایولوجی کا مطالعہ کر رہا ہے، ہیومن جو برین ہے اس کا ایک ایکسٹرنل کورنگ ہے گرے میٹر کر کے، یہ ہائیسٹ ایوالوڈ میٹر ہے، اس سے آگے کچھ نہیں، یہ ہائیسٹ ایوالوڈ میٹر ہے، اور اس میں بھی جو زیادہ حصہ ہے وہ ہے اسپیچ سینٹر، کہ جو اللہ نے انسان کو صلاحیت دی اس میں چوٹی کی صلاحیت ہے۔ جو انسان کو کہا جاتا ہے کہ حیوان ناطق ہے، جو چیز ممیز کرتی ہے یہ انسان اور حیوان میں وہ اس کی گویائی ہے، دا ابیلٹی ٹو کمیونیکیٹ، وہ جو اسپیچ ہے یہ ہے نا ممیز کرتے ہیں انسان کو اور جانور کو یا حیوان کو۔ تو چار چیزیں ہو گئی ہے، سماپت کر کے بتاتا ہوں کہ چار چوٹی کی چیزیں ہوں۔ الرحمن، اللہ کے ناموں میں سے چوٹی کا نام الرحمن۔ علم القرآن، جو بھی تعلیم اللہ نے انسان کو سکھائی اس میں چوٹی کی تعلیم قرآن کی ہے۔ خلق الانسان، جو بھی مخلوقات اللہ نے بنائی اس میں چوٹی کی مخلوق انسان ہے۔ وعلمہ البیان، اور جو بھی صلاحیت اللہ نے انسان کو دی ہے اس میں چوٹی یا کلائمیکس کی جو ایبلٹی ہے وہ یہ گویائی ہے یا بیان کی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا ایک خوبصورت نتیجہ نکلتا ہے جو ایک حدیث نبوی میں ہے، اور اس کے راوی کون ہے؟ عثمان ابن عفان۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ وہی واقعہ یہاں بھی جم رہا ہے کہ پہلے آیا رحمان، پھر قرآن، پھر آیا انسان، پھر بیان، پھر عثمان ابن عفان، کہ باپ کا والد بھی اسی وزن پر، کہ باپ کا جو نام ہے وہ بھی اسی وزن پر۔ تو حضرت عثمان فرماتے ہیں وعن عثمان ابن عفان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے، کہ قرآن پڑھے اور قرآن کا بیان کرے۔ تو یہ ہے اس کا نتیجہ ہے جو حدیث نبوی سے نکلتا ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اور قرآن پڑھے اور لوگوں کو بیان کرے۔ یہ اس کا نتیجہ نکلا۔ اب جیسے کہتے ہیں کہ جو پیک کی ایبلٹی ہے ایک انسان کو، وہ جو ایبلٹی ٹو کمیونیکیٹ، یہ اسپیچ کی ہے، اور جیسے اردو میں ایک کہاوت ہے کہ توپ سے مکھیاں نہیں ماری جاتی، کہ توپ بنائی گئی ہے کوئی اور کام کے لیے، مکھیاں مارنے کے لیے تو کوئی اور کام ہے نا۔ جو جتنا اعلیٰ ایک مطلب صلاحیت کی ایبلٹی ہوتی ہے اسے صرف ہونا چاہیے اسی کام کے لیے۔ جو جتنا سپرلیٹو ڈگری میں ایبلٹی اللہ ایک انسان کو دیکھا ہے تو اسے وہ چاہیے کہ وہ صرف کرے اسی دور کی ایبلٹی کے لیے۔ تو اس کا بہترین نتیجہ نکلتا ہے دعوت اللہ، جو ہم نے درس حدیث میں سنا کہ جو پیک ایبلٹی ایک انسان کو اللہ عطا کر کے ہے اس کا نتیجہ وہ صرف ہونا چاہیے کہ توپ سے جیسے مکھیاں نہیں ماری جاتی، توپ کی شے کوئی اور ہے، توپ کا کام کچھ اور ہے اور مکھیاں مارنے کے لیے کوئی ہے۔ جو پیک کی ایبلٹی انسان ہے اللہ نے انسان کو دی ہوئے تو اس کو چاہیے کہ وہ صرف کرے دعوت اللہ میں۔ اور ایک اور چیز نوٹ کیجئے، یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ جو چیز بھی قرآن کے ساتھ جڑ جاتی ہے وہ بہت محبوب اور بہت عظیم ہو جاتی ہے۔ اب میں گنواتا جاتا ہوں کہ آپ غور کرتے جائیے کہ پہلے ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ قرآن لے کر اترے نیچے، کہ وہی لے کر اللہ سے ہمارے نبی کے پاس آئے، تو یہ کیا ہوئے؟ روح الامین ہو گئے، یہ سردار ملائک ہو گئے، جو قرآن لے کر اترے، وہی لے کر اترے اللہ سے ہمارے نبی کے طرف، تو یہ کیا ہو گئے؟ روح الامین ہو گیا، یہ سید ملائک ہو گئے۔ دوسری چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر قرآن نازل ہوا تو یہ کیا ہوئے؟ سید الانبیاء یا سید المرسلین۔ اب تیسری چیز ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نازل ہوا ہمارے لیے تو ہم کیا ہوئے؟ تمام امتوں میں سے سب سے بہترین امت ہم۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، کہ قرآن نازل ہوا اس مہینے میں تو ہر مہینے سے افضل ہو گیا۔ پانچویں چیز ہے لیلۃ القدر، کہ قرآن نازل ہوا اس رات میں تو 1000 مہینوں سے بڑھ کر اللہ نے اسے تعبیر کی، کہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر تعبیر کی۔ اور اس کا ایک پھر میں حدیث دہراتا ہوں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، یہ چھٹی چیز ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں، جو قرآن پڑھیں اور قرآن کو بیان کریں۔
اور ساتویں چیز ایک بولتا ہوں، اللہ کی قسم، جس دل کے اندر قرآن کی محبت پیدا ہوگی، یا قرآن کی تعلیم اس کے اندر پیدا ہوگی، یا قرآن کی تعلیم جاننے کا جنون اس کے اندر پیدا، وہ سب سے بہترین دل ہوتا ہے۔ میں بات کو اپنی ختم کرتا ہوں ایک خطبے کے ساتھ۔ یہ حضور کا ایک خطبہ ہے، حجۃ الوداع کا موقع تھا، 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا۔ تو حضور نے پہلے خطبہ دیا، اس کے بعد حضور نے گواہی لی کہ کہا کہ لوگوں کیا تم گواہ ہو کہ میں نے جو مجھے رسپانسبلٹی دی گئی تھی، جو میرے کاندھے پر رسپانسبلٹی اللہ نے ڈالی تھی، کیا میں نے اسے ادا کر دیا؟ تو تمام مجمع نے کہا ہاں حضور، ہم گواہ رہتے ہیں کہ جو رسپانسبلٹی آپ پر تھی، جو قرآن کی تعلیم آپ سکھانے کے لیے آئے تھے، جو دعوت کا کام آپ کرنے کے لیے آئے تھے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے آئے تھے، وہ آپ نے ادا کر دیا۔ تو حضور یہ سوال 3 بار دہراتے ہیں کہ کیا تم گواہ ہو، کیا تم گواہ ہو، کیا تم گواہ ہو، اور تینوں بار مجمع کہتے ہیں کہ ہم گواہ ہیں کہ آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا۔ تو حضور اس کے بعد اپنی انگلی شہادت کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اللہ تو گواہ رہنا کہ یہ مان رہے ہیں کہ جو رسپانسبلٹی تو نے میرے کاندھے پر ڈالی تھی، میں نے ادا کر دی، میں نے ادا کر دی، اور میں نے ادا کر دی۔ اس کے بعد حضور ایک بات فرماتے ہیں، یہ ہے جو ہمیں غور و فکر کرنے کی بات، کہ حضور نے فرمایا کہ جو لوگ یہاں ہیں ان پر یہ لازم ہے کہ یہ جو پیغام ہے وہ پہنچائے جو لوگ یہاں نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کی رسالت ہے قیامت کے دن تک، اور ہم جانتے ہیں کہ خاتم المرسلین ہے ہمارے رسول، کہ ان کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا، کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو یہ رسپانسبلٹی سول امت محمد پر ہے کہ وہ جو حضور کام کر کے گئے تھے وہ باقی لوگوں تک پہنچائیں، کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان پر یہ لازم ہے کہ وہ پہنچائیں اس پیغام کو ان پر جو یہاں نہیں ہے، کہ قیامت کے دن تک کوئی نبی اور رسول نہیں آنے والا۔ تو یہ رسپانسبلٹی سول ہے امت محمد پر، کہ امت محمد پر کہ ہمیں درکار ہے کہ ہم قرآن سیکھیں۔ اور یہ جو حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہمیں یہ درکار ہے کہ یہ ہم حدیث لیں اور اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں، کہ ہم قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں۔ اور رسپانسبلٹی جو ہے دعوت دین کی، وہ امت محمد کے کھاندے پر، کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ کہ یہ تو جو پیغام تھا صحابہ کے زمانے میں، یہ تو پیغام ابھی ہند پہنچنا تھا، کہ ابھی چین کو پہنچنا تھا، کہ ابھی یورپ کو پہنچنا تھا۔ دیازانے کبھی یورپ کی گلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تو اس سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے آبا و اجداد گزرے ہیں ان کا دعوتی کام کیا رہا ہے اور ہمارا کام کر رہا ہے۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ کہ ہمیں ریفلیکٹ کرنا چاہیے اس حدیث پر کہ آج کا جو دعوتی کام ہے ہمارے امت میں کتنے فیصد لوگ اس کو کاندھے پر لیے ہوئے ہیں، کہ یہ تو سول ہماری رسپانسبلٹی کہ آخرت کے دن کوئی غیر مسلم ہمارے خلاف ہاتھ نہ اٹھائے، کہ قرآن کے جو ٹھیکیدار تھے وہ تو یہ بنا رہتے تھے لیکن ہمیں تو کوئی نہیں پہنچایا قرآن کا پیغام، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ تم میں سے بہترین شخص اپنی بات کے اعتبار سے، اپنی قول کے اعتبار سے کون ہو سکتا ہے سوائے اس کے جو اللہ کی طرف پکارے یا اللہ کی طرف دعوت دے اور عمل کرے نیک، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ نہیں کہ کچھ دین کا کام کر لیا تو کوئی اور نیا فرقہ بنا دے۔ تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم تو سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو یہ کیفیت نہ ہو جائے کہ ہمیں اس حدیث پر ریفلیکٹ کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو ایک بار کھنگالنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جو دعوت دین کا مرحلہ ہے ہم اس پر کھڑے اترے ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سنی ہوئی باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔